السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 868۔ پہلے ایک بات کا اعلان سن لیجئے کہ میں جب بھی آپ حضرات کو سبق دیتا ہوں تو سبق دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد میں میرے موبائل میں سے ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ایک مہینے سے پہلے 777 نمبر کا سبق بھیجیے، یا کہتے ہیں کہ 666 نمبر کا سبق بھیجیے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بس سبق میں نے بھیج دیا اور آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد سب صاف، میرے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اب اسے آپ جو ہے یا تو یوٹیوب پہ دیکھیے یا کسی گروپ والے سے تعلق کر لیجئے۔ میرے اندر بھی اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں سنبھالوں۔ اس کا خاص خیال رکھیے آپ۔ اب حدیث سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے۔ اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے، اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہے۔ جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حوض کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ اس قدر طویل اور عریض، لمبا اور چوڑا ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک 1 مہینے کی مسافت ہے۔ دوسری حدیث ترمذی کی بھی سن لیجئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہے، اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے حوض کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لیے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ اب دھیان سے ایک مختصر سی تشریح سن لیجئے۔ کئی لوگ حشر کے میدان میں حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، بھئی یہ تو میرے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، کہاں لے جا رہے؟ فرشتے کہیں گے، حضرت یہ کلمہ تو آپ کا پڑھتے تھے اور زندگی دوسروں کی طرح گزارتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے کھڑے بد دعا کریں گے، فسحقن سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ وہ آدمی ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے، حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے ما حدث بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا۔ نام تو آپ کا لیتے تھے، محبت کا دعویٰ آپ کا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مسلمان ہیں ہم، تو زمین والوں کے رجسٹر میں تو یہ مسلمان تھے، لیکن آسمان والوں کے دفتر میں یہ مسلمان نہیں تھے۔ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما۔ میرے ساتھ پڑھ لو ایک دعا، اللہم
انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد. یہ 3 دعائیں ہیں جو عبداللہ بن مسعود مانگا کرتے تھے. میرے ساتھ اردو بھی پڑھ لیجئے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ایمان تو نے ہمیں دیا ہے وہ ایمان چھین مت لینا. نمبر 2، اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو نعمتیں تو نے دی ہیں، ایمان کی، قرآن کی، شوہر کی، بیوی کی، گھر کی، مال کی، دعوت کے کام کی، جو بھی نعمتیں دی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو چھین مت لینا. نمبر 3، اور اے اللہ، جنت میں تیرا نبی کے پڑوس میں ہمیں داخل فرمانا. آمین. اب میں دعا کرتا ہوں، تہجد کا وقت ہے. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر تو ہمیں جام کوثر عطا فرما اور ہمیں پلا. پینے والے ہم ہوں گے، پلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کتنا مزہ آئے گا. اللہ، اے اللہ، ہمیں حوض کوثر کے پانی سے تو ہمیں محروم مت فرما، بلکہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سب ہم ساتھ کھڑے ہوں تیرے نبی کے حوض کوثر پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ہم سب کو پلا رہے ہوں اور خوشی خوشی ہم سب پی رہے ہوں. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.